محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت جل شانہ کی مبارک بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد علماء ذی وقار اور آپ تمامی معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ ماہ ربیع الاول شریف کی پرکیف ساعتیں ہم پہ سایہ فگن ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و احسان سے اور بہت بڑی کریمی اور مہربانی سے اس ماہ مبارک کے اندر اس خیر البشر کی آمد ہوئی کہ جن کے تشریف لانے سے پہلے اس زمانے کے اندر اس جہان، اس دھرتی کے اوپر بہت بڑا بگاڑ، تاریکی اور سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ کوسوں اندھیرا تھا، ہر طرف ظلموں کی شام چھائی ہوئی تھی، بے قدری کا عالم تھا، کوئی بڑا کسی چھوٹے کو برداشت نہیں کرتا تھا، صدیوں سے ان کے جھگڑے لڑائیاں چلے آ رہے تھے، پشتوں در پشت ان کی قتلوں کی کہانیاں اور داستانیں موجود تھیں۔ پانی پلاتے وقت اگر پانی کی گھاٹ پہ، تالاب پہ، ندی نالے پہ، نہر پہ اگر کسی کا جانور پہلے پانی پی لیتا تو اتنی بات کے اوپر دوسرے کو مار دیا جاتا۔ اگر کسی کا گھوڑا آگے نکلتا اس بات کے اوپر قتل و غارت شروع ہو جاتے، اور صدیوں تک یہ جنگیں جاری رہتی، اور بے قدری کا اتنا عالم ہے کہ ماں اور باپ جیسے مقدس رشتوں سے نفرتیں ہیں، نافرمانیاں ہیں، اور نوکروں اور جانوروں سے بھی ابتر ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا۔ جس طرح وہ عرب کی دھرتی سخت تھی، پہاڑ اور پتھر ہیں، اس سے کہیں زیادہ ان بندوں کے دل سخت تھے، کوئی نرمی، کوئی ملائمت، کوئی ذوق، کوئی محبت ان کے قریب سے بھی نہیں گزری، ہارڈ اور سخت، گردنوں میں سریے ان کے، اور فرعون اور نمرود کی طرح چلاتے اور چنگاڑتے ہیں۔ اگر بیویوں کو ایام مخصوص آتے تو انہیں دور جا کے چھوڑتے کہ میرے کپڑے کو، میرے کھانے کو ہاتھ نہ لگا دے، اور کسی کو اگر بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو ان کے منہوں کے اوپر ڈنڈ پڑ جاتے تھے، اور جس کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی اسے زندہ درگور کر دیتے۔ کوئی درد، احساس، کوئی خوف، کوئی خشیت ان کے دل سے لگ کے بھی نہیں گزری۔ اس قدر عقل کے اندھے
اور اتنے عقائد کے لحاظ سے ضعیف اور کمزور کہ کوئی چیز چمکنے والی سامنے آتی، کوئی اپنے سے حاوی اور بھاری آتی تو اس کے سامنے دھڑم سجدے میں گرتے، اسے اپنا خدا اور دیوتا سمجھتے، پانی کے سامنے سجدے کرتے، بڑے درختوں کے سامنے سجدے کرتے، بڑے سانپ کے سامنے سجدہ کرنے شروع کر دیتے، بجلی چمکتی اس کے سامنے گر پڑتے، سورج کے سامنے، چاند تاروں کے سامنے، اپنا اپنا جو جی میں آیا اس کو اپنا خدا مانتے، عقائد میں بھی کمزور، معاملات میں پرلے درجے کے گندے، بے رحم، سفاک، قاتل، یہ رویے تھے ان کے، یہ عالم تھا ان کا۔ اس طرح یہ دھرتی تاریک تھی، اندھیرا تھا، سیاہی تھی، اور اصل اندھیرا ہے ہی کردار کا، اصل اندھیرا ہے ہی فکر کا، سوچ کا، بدعمالی کا، بے راہ روی کا۔ رات کا اندھیرا اصل اندھیرا نہیں، اصل اندھیرا تو بد کرداری کا اندھیرا ہے۔ اللہ کریم نے رات کی سیاہی، رات کی تاریکی تو ہمارے سکون کے لیے بنائی ہے نا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہیں نیند سکون کے لیے دی، اور سونے کے لیے رات کو یہ روشنی بند کی جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، ہمارے سکون کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے رات بنائی۔ اصل رات، اصل اندھیرا، اصل سیاہی تو ہمارے کردار کی ہے، جو بد کرداری کی وجہ سے، ظلم زیادتیوں کی وجہ سے جو ہماری زندگیوں میں چھا جاتی ہے۔ اسی طرح عرب کے اس ماحول کے اندر بھی تاریکی تھے، اندھیرے تھے، سخت دل لوگ تھے، دوسروں کی قدر نہیں تھی، دوسروں کے لیے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی، وسعت نہیں تھی، مقام نہیں تھا، نفرتیں تھیں، قدورتیں تھیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے، معاملات سارے درم برم تھے۔ جب یہ بگاڑ اس قدر اس دھرتی پہ پہنچ گیا تو میرے آپ کے رب ذوالجلال کو اس دھرتی پہ رحم آیا۔ پھر اللہ جل جلالہ نے اس بے راہ روی کے دور میں، اس کالے سیاہ دور میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ گر فرما دیا۔ اور جب آپ تشریف لائے تو آپ کی آمد کی برکت سے پھر وہ جہاں کو جان ملی، پھر وہ برکت نصیب ہوئی کہ ہر طرف قرار آ گیا۔ وہ جو بڑوں سے نفرت کرتے تھے ان سے پیار لینے لگے، وہ جو صدیوں کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، وہ جو بیٹی کو برداشت ہی نہیں کرتے تھے بیٹیوں کے لیے دعا کرنے لگ گئے، وہ جو اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا سمجھتے تھے، وہ جو سمجھتے تھے کہ آزاد جو ہے اس کی وقت اور ہے، غلام کی وقت اور ہے، آزاد اور انسان ہے، غلام اور انسان ہے، وہ جو پھر دوسروں سے نفرت کرتے تھے، میرے آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے پھر ایک دوسرے کے شیر و شکر اور بھائی بن گئے، اور پھر وہ پیار کی داستان رقم ہوئی، اور وہ محبت، وہ الفت، اور آپس میں وہ تعلقات بنے کہ پھر ہمیشہ ہمیشہ مل جل کر رہنے کی انہوں نے قسمیں اٹھائیں۔ یہ برکت میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جیسے دھرتی پہ قدم رکھا ہے پھر اس جہان کو رونق بخش دی۔ اور اس بات کا مزہ ذرا اس واقعے سے بھی لیں، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ
ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس وقت یہ بجلی تو تھی نہیں، موم بتیاں، چراغ، دیے، لالٹینیں وغیرہ تھیں۔ اچانک سے ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، اندھیرا چھا گیا۔ بادشاہ بھی، ساتھ درباری بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جلدی سے کوئی درباری اٹھا، اس نے پتھر رگڑا یا ماچس جلائی تو چراغ روشن کر دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یار مجھے بتاؤ کہ یہ تو دنیا ہے، اس میں ہم کچھ دیر کے لیے ہمارا چراغ بجھا ہے اور گھبراہٹ ہوئی ہے اور پھر چراغ جلا دیا گیا، لیکن مجھے بتاؤ کہ جب ہم نے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے وہاں کیا بنے گا؟ اس اندھیری قبر میں کیا بننا ہے ہمارا؟ تو پاس بیٹھا ہوا ایک درویش منش، ایک درباری اٹھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، فکر نہ کرو، قبر میں میرے کریم آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ جب قبر اندھیری ہوگی، جب سرکار قدم رکھیں گے تو یہ قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ فکر نہ کریں، جب آپ آئیں گے تو قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ یہ حضور کی برکت ہے، اور اصل اجالا حضور کے قدم سے ہے۔ جب سے سرکار نے قدم رکھا ہے اس جہان پہ تو یقیناً ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا، ہر طرف بہار ہی بہار ہے۔ ربیع الاول شریف کو بھی یہی مطلب ہے، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور اول میں نے پہلی بہار۔ حقیقت میں جب سرکار نے اس جہان میں قدم رکھا ہے تو پھر سے بہار آئی ہے، بہار آئی، ہر طرف بے سہاروں کو سہارے ملیں، بے آسروں کو آسرے ملیں، ناتواں کو جان ملی ہے۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ حضور کی آمد کی برکت ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت جس وقت ہوئی، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میری ماں فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہا وہ پاس موجود تھیں۔ آپ فرماتی سرکار جب جلوہ افروز ہوئے تو اس قدر روشنی اور نور آیا کہ مجھے یوں لگا کہ تارے میرے اوپر گر جائیں گے۔ تارے جھک کے قریب آ رہے تھے، مجھے یوں لگا کہ تارے کہیں میرے اوپر نہ گر جائیں، اور اتنا نور، اتنا اجالا ہوا کہ ہم نے شام تک کے محلات کو دیکھ لیا۔ وہ جو کسریٰ کے، شاہ کسریٰ کے محل کے جو 14 کنگرے، بڑے بڑے مینار، جو بلند و بالا مینار تھے، جب حضور کی آمد ہوئی تو اچانک سے تھر تھراہٹ آئی، کپی آئی زمین کے اوپر، اور وہ گرتے گرتے بھر کے سارے جو ہے نا وہ گر گئے۔ اور جتنے اس وقت کے وہ جو دیکھنے والے، جنہوں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ادھر کسریٰ کے کنگرے گر چکے ہیں، ادھر فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے جسے روشن کیا جا رہا ہے، جو آگ جلائی جا رہی ہے، وہ 1000 سال کے بعد اچانک سے ایک بار ہی وہ بلند اور بھسم ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ایک بار ہی۔ اور دریائے صحابہ جو کبھی خشک ہی نہیں ہوتا، آج یکدم ہی وہ پانی اس کا سارا وہ ختم ہو گیا ہے، خشک ہو گیا ہے۔ یہ ہوا کیا ہے؟ اس وقت وہ جو یہود و نصارہ کے بڑے بڑے جو علماء تھے اس مذہب کے، جو ان میں اکابر، جو ان میں عمر رسیدہ، جب انہوں نے مختلف اطلاعات سنی کہ آج کیا ہوا ہے، کہیں سے کچھ خبر، کہیں سے کچھ خبر، جب یہ خبریں ملی تو انہوں نے کہا، دوڑے لپکے اپنی لائبریریوں کے اندر، اپنی جا کے کتابوں کو کھولا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو علامات آج دستیاب ہیں، مل رہی ہیں، اور یہ جیسے آپ حالات بتا رہے ہیں کہ
کہ یہ جو ایسا عالم بنا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آنے والا آ گیا ہے. جس نے آنا تھا آج وہ آ چکا ہے. جس نے آنا تھا آج وہ آ گیا ہے. اور یقیناً پھر جب حضور آئے تو ہر طرف پھر بہار ہی بہار آئی. وہ جو صدیوں کے دشمن تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. جو دوسروں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے وہ شیر و شکر بن گئے. وہ جو عزتوں کے ڈاکو تھے پھر وہ عزتوں کے محافظ بن گئے. وہ جو راہ زن تھے اب وہ راہ گیر بن گئے. وہ جو راہوں سے بھٹکے ہوئے تھے اب وہ راشد اور اب وہ مرشد بن گئے. وہ جو گلیوں چوراہوں میں اور وہ جو قافلوں کو لوٹنے والے تھے آج وہ رہبر اور وہ ہادی بن گئے. آپ کی آمد کی برکت ہے. اور آپ نے اس عرصہ کے اندر تاریخ انسانی کے اندر ایسی دوسری مثال نہیں ملتی. اتنے مختصر سے دور کے اندر جب سے حضور جلوہ فروز ہوئے اس سے لے کے حضور کے وصال با کمال تک یہ اغیار نے ماننا ہے. وہ جو دشمن ہیں وہ جو غیر ہیں انہوں نے ماننا ہے تاریخ انسانی کے اندر کہ آپ کے مختصر سے عرصے کے اندر محبت سے شفقت سے دور جاتے ہیں. اگر زمانہ امت آج بھی اگر حضور کی محبت پہ یکجا ہو جائے اکٹھی ہو جائے دین سے وابستہ ہو جائے مجھے آپ سب کو آج بھی ہر طرف سے بہار ہی